کرنے کے لیے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات سے قبل مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں کے حملوں کی نئی لہر نے بھارتی افواج کو حیران کر دیا ہے۔ حریت پسند پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم ہے، جبکہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مورال پست ہے۔ کشمیری حریت پسند جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب، کہی گیا اس خبر پر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیری حریت پسند جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ گارڈین جو برطانوی اخبار ہے، اس نے بھارتیوں کا، فوج کا اور حکومت کا بھانڈا کھول دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ بڑے کامیاب حملے کر رہے ہیں حریت پسند، اور انڈین جو فوج ہے اس کا مورال بہت سخت ڈاؤن ہوا ہوا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی انہوں نے بات تو دیکھی کہ وہ جو حریت پسند ہے پہلے زیادہ بہت پرعزمی ہیں، اور وہ سیکورٹی فورس میں کامیاب حملے کر کے ان کے مورال کو پست کر رہے ہیں۔ بیسک وجہ یہ کہ دیکھیں انڈین آرمی جو ہے وہ ٹوٹلی اور وہ صرف اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسی موومنٹ چل رہی ہے، ہر جگہ ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اور یہ جو 18 ستمبر انتخاب ہونے سے پہلے بہت تیزی اس لیے آ گئی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ انتخاب ہوں کشمیر میں۔ نمبر 2 حریت پسند یہ انڈین ٹیکٹس ہے کہ وہ 6 سیٹ اور یہاں بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہندو اور کشمیریوں کی جو ووٹنگ ہے وہ برابر ہو جائے، اور پھر جو گورنر کے 2 ووٹ ہوتے ہیں لے کے اپنی حکومت بنا لیں۔ اس لیے حریت پسند ان کو ٹکا کے ٹکانے لگا رہے ہیں اور ان کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے پاس جدید ترین ہتھیار آ گئے، اس لیے ڈرون استعمال کریں، اس سے پھر ان کے پاس ہتھیار آتے ہیں۔ ان کی ٹیکٹس بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے باڈی پہ کیمرے نصب کیے ہیں، جو ہی آپریشن ہوتا ہے امیڈیٹلی اس کی پکچر ریلیز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ابھی ماڈریٹ جو کشمیر ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ سب سے بڑے انڈین جو ہے حکومت اور فوج ان کو پریشانی نظر آ رہی ہے، اور پھر وہ ایک جگہ آپریشن کرتے ہیں، پہاڑی راستے سے نکل کے پھر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو سرپرائز ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت انڈین کا مورال بہت پست ہے، ان میں لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور دن بھر جتنی مرضی فوج بڑھا لیں، جب ایک جو ہوتی ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے ظلم پرویز کے خلاف اور زبردستی حکومت کے خلاف، تو اس کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میرے خیال میں اب کشمیریوں کی آزادی نزدیک آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں سکھوں کو دیکھ لیں، اس کے بعد دوسری قومیت ہے وہ کھڑی ہو گئی ان کے خلاف، جس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اب ان کی فوج جو کہ ٹرین نہیں ہے، جن کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ اب ان موومنٹس کو روک نہیں سکے گی۔ مجھے تو یقین لگتا ہے کہ انڈین کا وہ حال ہوگا جو سوویت یونین کا اتنی فوج رکھنے کے باوجود 15 ریاستوں میں تقسیم ہوئی تھی، تو انڈیا کا جو بریک اوے ہے وہ بھی مجھے نہ لگتا ہے دیوار پر نظر آ لکھا ہو۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار، اس پہ اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے۔ زاہد صاحب، بڑا ہی مستند برطانیہ کا اخبار ہے دی گارڈین، اس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات سے قبل مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں کے حملوں کی نئی لہر نے بھارتی افواج کو حیران کر دیا ہے، اور یہ بھی گارڈین کہتا ہے کہ ہندو اکثریتی جموں میں بھی گھات لگا کر حملے کیے جا رہے ہیں، جن علاقوں میں پہلے بہت کم حملے کیے جاتے تھے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، ابھی بھارت کی یہ جو سپریشن اور بروٹل فورس کا استعمال آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس ہمارے کشمیر کے بہن بھائیوں کے اوپر جو مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں، ہر طرف سے انہوں نے ان کو اٹیک کیا ہے، اور ان کی فوج وہاں پر ایک بے مقصد جنگ لڑ رہی ہے۔ آلریڈی ان کی فوج اور ان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ وہاں پر اس بے مقصد جنگ کی وجہ سے اپنا مورال تو ان کا ویسے ہی ڈاؤن تھا، بہت تھا ان کا مورال۔ اور اب نئی آئی ہے، جو نئی تحریک نے ایک نیا روپ دھارا ہے، ایک نئی اسپرٹ اس میں آئی ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آئین میں تبدیلی کر کے اس کے اسٹیٹس کو کشمیر کو چینج کر کے وہاں پر انہوں نے ہر قسم کی لالچ دے کے دیکھ لیا، پولیٹیکل نعرے، اس کو ٹیررسٹ سے ٹورسٹ اسٹیٹ بنانے کے جو پولیٹیکل نعرہ مودی کا تھا، ایک ہندو مائنڈ سیٹ جو وہاں پہ وہ اپلائی کر کے اس کا اسٹیٹس کا تشخص چینج کرنا چاہتے، اس پہ ناکامی ہوئی ہے۔ جہاں تک یہ ملٹری آپریشنز کا تعلق ہے، 1990 سے لے کر آج تک بہت سے آپریشن وہاں پر لانچ کیے گئے ہیں، اتنی بڑی فوج وہاں پر لگائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیجٹمیٹ موومنٹ کو جو انڈینس ہے، کشمیر کے لوگوں کی موومنٹ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اس کو دبا نہیں
की। अब पहला जो वहाँ पे मुजाहिदीन जिन्होंने आर्म रेजिस्टेंस करते हैं, उन्होंने अपने अंदर तब्दीलियां लाई हैं, मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड रन प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं और डायरेक्टली ब्रूटल फोर्स के खिलाफ अपना एक्शन लेते हैं। और इसको बदनाम करने के लिए भारत भी गाहे बगाहे इसको पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाता रहता है, उनके मीडिया को भी आप देखते हैं पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाता रहता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा ये जो बॉर्डर कश्मीर के है, इसके ऊपर वेरी इफेक्टिव फेंस्ड बॉर्डर, इंडिया ने इसके अंदर फेंस लगाई और नामुमकिन है, और इतनी चेक पोस्ट हैं, इतनी पोस्ट हैं कि नामुमकिन है कि इन्फिल्ट्रेशन हो सके। तो वो अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को, अपनी कामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है। और दूसरी बात यह है कि अब मूवमेंट सिर्फ मुसलमानों की मूवमेंट नहीं रही है, पूरे इंडिया में सिख को देख लें और भी जो मार्जिनलाइज्ड हैं लोग उनको देख लें, वी आर कन्फ्रंटिंग अ न्यू इंडिया। आप सकते हैं कि एक हिंदू सोच का इंडिया आ गया है, ये कोई सेकुलर नहीं है। तो तमाम अकलियतों के साथ, तमाम कौमियतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अब उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। और कश्मीर की ये जो जंग है, ये इंशाल्लाह आज़ादी तक कायम दायम रहेगी। उसकी वजह ये है कि ये एक लेजिटिमेट वॉर है, अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक लेजिटिमेट वॉर है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।